عابدوں کی زینت، سجدے کرنے والوں کے سجدار امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام۔ جب امام کے متعلق کسی نے کہا، شکایت کی جابر بن عبداللہ انصاری سے، رسول اللہ کے صحابی، کہ کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ چوتھے امام جو ہیں آپ کے، یہ کس قدر عبادت میں مشغول ہیں، ہمیں ڈر ہے کہ یہ ہلاک ہو جائیں گے، اس قدر سجدے کرتے ہیں، اس قدر نمازیں پڑھتے ہیں، ہمیں ڈر ہے کہ یہ ہلاک ہو جائیں گے، آپ جائیے ان کو سمجھائیے۔ جابر بن عبداللہ انصاری مولا کی خدمت میں حاضر ہوئے، فرمایا کہ یا ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے فرزند، اما علمت ان اللہ انما خلق الجنت لکم ولمن احبکم، یا ابن رسول اللہ، کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ نے جنت کو آپ کے لیے خلق کیا ہے اور ہر اس شخص کے لیے خلق کیا ہے جو آپ سے محبت رکھتا ہے؟ کہاں جانتا ہوں؟ فرمایا کہ فما هذا الجهد الذي اتعبت نفسك، یہ جب آپ جانتے ہیں کہ خداوند کریم نے جنت کو آپ کے لیے خلق کیا ہے، آپ کے محبوں کے لیے خلق کیا ہے، تو پس یہ اتنی عبادتیں کیوں؟ اپنے نفس کو بلا وجہ زحمت اور مشقت میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ جب اتنا سنا تو کہا کہ جابر، تم ہمارے جد کے صحابی ہو، ہمارے جد سے بھی کسی نے یہی کہا تھا، رسول اللہ سے بھی کسی نے یہی کہا تھا۔ اس نے کیا کہا تھا رسول اللہ سے؟ رسول اللہ سے کہا تھا، یا رسول اللہ، خداوند کریم نے آپ کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ قد غفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ اب اس آیت کو لوگوں نے ویسے ہی سمجھا کہ جیسے رسول اللہ کو سمجھا، جس نے رسول اللہ کو جیسا سمجھا اس نے اس آیت کو ایسا ہی سمجھا، جس نے رسول اللہ کو اپنے جیسا سمجھا تو اس نے سمجھا کہ جیسے ہمارے گناہ ہوتے ہیں، نعوذ باللہ شاید رسول اللہ کے بھی کچھ گناہ تھے کہ جن کو اللہ نے بخش دیا، اور خدا نے فرمایا کہ قد غفر اللہ لک من ذنبک، کہ اے ہمارے حبیب، ہم نے آپ کے گناہوں کو بخش دیا، ما تقدم وما تأخر، جو آپ کے پچھلے گناہ تھے سب ہم نے بخش دیے۔ یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ جب قرآن کو اس گھرانے سے لیا جائے کہ جس گھرانے میں حسبنا کتاب اللہ کا نعرہ لگایا جائے، لیکن جب قرآن کو اس گھرانے سے لیا جاتا ہے کہ جس گھرانے میں قرآن نازل ہوا ہے، تو پھر وہ سمجھاتے ہیں کہ آیات کا مطلب کیا ہے، پھر وہ سمجھاتے ہیں کہ رسول اللہ کی شخصیت، رسول اللہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ اس آیت کی تفسیر ہے، یقیناً کسی مقام پر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن بالآخر بہرحال کہا کہ کسی نے ہمارے جد سے کہا تھا کہ آپ کیوں اتنی عبادت کرتے ہیں، خداوند کریم نے آپ کے گناہ بخش دیے، جبکہ آپ اتنی عبادت کرتے ہیں کہ آپ کی جو پنڈلیاں ہیں وہ چوڑی ہو چکی ہیں اور آپ کے پیروں میں ورم پڑ چکا ہے، اس کے باوجود آپ اپنی اتنی عبادت کرتے ہیں۔ تو کہا کہ اس وقت ہمارے جد نے ایک جواب دیا تھا، جو ہمارے جد کا جواب تھا وہی ہمارا جواب ہے۔ کہا وہ کیا جواب تھا؟ کہ جواب یہ تھا کہ افلا اکون عبدا شکورا، تم نے جو یہ کہا کہ خداوند کریم نے میرے گناہ کو بخش دیے، تمہارے نظریے اور عقیدے کے مطابق خداوند کریم نے میرے لیے جنت کو خلق کیا، میرے وسیلے سے افلاک کو خلق کیا گیا۔ ابھی زبان حال بیان کر رہا ہوں کہ تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ نے مجھے رسالت عطا کی، یا تم میرے لیے یہ کہہ رہے ہو، یعنی امام زین العابدین کے لیے کہہ رہے ہو کہ اللہ نے مجھے امامت سے نوازا ہے، میرے وسیلے سے لوگوں کو جنت اور جہنم میں داخل کرے گا، جو میرا انکار کرے گا اس کو جہنم میں داخل کرے گا، جو میرا اقرار کرے گا اس کو جنت میں داخل کرے گا، مقام شفاعت ہمیں عطا کیا ہے۔ اتنا سب کچھ عطا کرنے کے باوجود کیا خدا کا اتنا بھی حق نہیں بنتا کہ ہم اس کا شکریہ ادا کریں؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی اہل بیت اطہار نے سکھلایا کہ اللہ کی عبادت اس لیے نہیں کی جاتی کہ ہم یہاں سے کچھ نمازیں پڑھیں گے تو وہاں سے حوریں ملیں گی،
ہم یہاں سے حج انجام دیں گے تو وہاں سے دودھ کی نہریں ملیں گی، ہم یہاں سے روزے رکھیں گے تو وہاں سے جنت کے پھل ملیں گے۔ اللہ کی عبادت اس لیے نہیں کی جاتی کہ ہم یہاں سے کچھ بھیجیں گے تو وہاں سے کچھ ملے گا، بلکہ اللہ کی عبادت اس لیے کی جاتی ہے کہ بہت کچھ وہاں سے لے لیا ہے، بہت کچھ وہاں سے لے لیا ہے، اس کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ اب اس بہت کچھ کو میں سمجھاؤں آپ کی خدمت میں، کیا یہ بہت کچھ نہیں ہے کہ آپ فرش اعضا پر بیٹھے ہوئے ہیں؟ کس قیمت پہ چھوڑیں گے اس فرش اعضا کو؟ کیا یہ بہت کچھ نہیں ہے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو فاطمہ کے لال کے لیے نکلتے ہیں؟ کس قیمت پہ چھوڑیں گے اس کو؟ کیا یہ بہت کچھ نہیں ہے کہ اہل بیت کی ولایت کو آپ کے دل میں رکھا ہے، اہل بیت اطہار کی محبت کو آپ کے دل میں رکھا ہے؟ اس سے بڑھ کر اور آپ کیا نعمت چاہتے ہیں خداوند کریم سے کہ تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ولایت محمد اور آل محمد ہے۔